أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ركعا سجدا. آمنت بالله صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. آمنت بالله صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى. درود و سلام بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صل علی. اچھا، درود پاک پڑھنے میں کبھی بھی کنجوسی نہ کیا کریں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ایک شخص آپ کے دور میں مانگنے کے لیے آیا یہودیوں کے پاس. کہنے لگا مجھے کچھ امداد کر دو، سائل ہوں، سوال کو پورا کیا جائے. اب یہودی ایک طرف موجود تھے، سامنے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. یہودیوں نے مذاق کرنے کے لیے، کیونکہ جانتے تھے کہ مولا علی کے پاس کرنٹلی کیش موجود نہیں ہوتا، عارضی طور پہ آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ فقیروں پہ دست شفقت رکھنے کے لیے آپ نے بھی فقیری کو پسند کیا تھا. ویسے تو آپ مراد کلکفا اور شہنشاہ ہر دو سرا ہیں. تو یہودیوں نے مذاق کرنے کے لیے نا کہ آج علی کا مذاق اڑے گا معاذ اللہ، فقیر کو کہا کہ تم ہم سے مانگتے ہو، جاؤ جا کے وہ مسلمانوں کے جو امیر ہے علی اس سے مانگو جا کے. وہ فقیر چلا گیا، کہنے لگا اے علی کو اللہ کے نام پہ کچھ دے دو.
اب مولا علی کے پاس بظاہر کچھ موجود نہیں تھا، پیسے دینے کے لیے کوئی اشرفی دینار موجود نہیں تھا۔ آپ نے اس کو کہا مٹھی بند کر لو، اس نے اپنی مٹھی بند کر لی۔ آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اس پہ دم کر دی۔ یہودی دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے یار یہ علی نے کیا کیا، یہ بیچارہ مانگنے آیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا، وہ ہنسنے لگے۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا کہ علی کو معاذ اللہ نیچا دکھانا تھا، لیکن یہ بھی قدرت کا کیسا قانون ہے، جو علی کو جتنا نیچا دکھاتا ہے علی کو اللہ اتنا ہی بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اس بندے کو جب 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے دم کیا، چلا گیا۔ جب وہ بھی کہنے لگا اے علی مانگا تھا کچھ، علی نے کہا تم جاؤ۔ جب آگے گیا، جس مٹھی کو بند کیا تھا 3 دفعہ درود پڑھ کے وہ کھولا، اس میں سونے کی اشرفی موجود تھی، سونے کا 1 دینار پڑا ہوا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا علی کی شان تو بلند و بالا ہے، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ موجود نہ ہو، رزق کی تنگی ہو، حالات سے پریشان ہو، درود و سلام پڑھے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم۔ بعد حمد و صلاۃ۔ آج 25 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن گزشتہ ایام سے دیکھا جائے تو 21 رمضان المبارک کو مولا علی کا وصال تھا۔ اگر آئندہ ایام کو دیکھا جائے، مستقل کے ایام کو، تو کل قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا دن ہے، جس دن یہ قرآن کریم ہم پہ نازل ہوا تھا۔ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے رب کائنات بوسیلہ محبوب کائنات مجھے حق سچ کہنے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس قدر جلیل القدر صحابی رسول اور اہل بیت اطہار میں بلند پایا مقام رکھنے والے ہیں کہ اگر صرف آپ کے فضائل ہم کہنا چاہیں اور پڑھنا چاہیں تو اقبال نے تو شان رسالت کے لیے کہا تھا اعلیٰ سبیل التنزل، اگر اس کو کہا جائے تو تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ہوئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ تو یہی مقام و مرتبہ حضور سے جو جو منسوب ہوتا گیا، حضور نے اس کو ایسا بنا دیا، پھر اس جیسا کسی اور کو نہ بنا۔ ہر صحابی کا، ہر اہل بیت کے فرد کا اپنا مقام ہے، جو جس کا مقام ہے اس کے مقام جیسا کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک کو حضور نے فضیلتیں، عظمتیں، برکتیں عطا فرمائیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ذات ہے کہ آپ پیدا ہوتے گئے اور فضیلتوں کو اپنے مقدر میں سمیٹتے ہوئے چلے گئے۔ آنکھ کھولی، آپ نے سن رکھا ہے، پہلے چہرہ دیکھا تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ دیکھا جس کو دیکھنے کے لیے ہم سب ترستے ہیں، وہ چہرہ دیکھا کہ جس کو دیکھنے والا اگر عام بندہ ہو اللہ اس کو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے، جس کے چہرے کی زیارت کرنے والا اگر حالت اسلام میں موجود نہ بھی ہو، بدلہ لینے کے لیے آئے، اسے عمر فاروق بنا دیا جاتا ہے، عثمان غنی بنا دیا جاتا ہے،
جو بھی اس چہرے کی زیارت کرتا چلا جاتا ہے مقام و مرتبہ یہ حاصل کر لیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے چہرے کی زیارت کرنے والا، مفہوم حدیث، وہ اس قدر مقام رکھتا ہے، عام بندہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے اور میرے چہرے کی زیارت کرنے والا ایک مٹھی جو خیرات کر دے تو وہ جو خیرات کرنا تمہارے احد پہاڑ کے سونے خیرات کرنے سے زیادہ افضل۔ تو مولا علی کا مقام یہ ہے کہ آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے۔ کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے، آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے۔ تو آپ نے حضور کا چہرہ دیکھا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو حضور نے اپنے لعاب دہن کی گڈی تحنیک بھی آپ کو عطا فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس زبان اقدس کو جس کے بارے میں کہا گیا وحی یوحا، کہ یہ زبان جب کلام کرتی ہے اذن الہی کے سوا کرتی ہی نہیں ہے، تبھی تو کہا نا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سد۔ وہ زبان ایسی ہے، اور وہ زبان آج کیا مقام ہے مولا علی کا، مولا علی اس زبان کو چوس رہے ہیں۔ جس زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ اذن الہی کے سوا نکلتا ہی نہیں۔ مولا علی زبان کو چوس رہے ہیں، اور چوستے چوستے سیرت نگاروں نے لکھا کئی ماہ تک، کسی نے کہا کئی ایام تک، کئیوں نے کہا بہت سے ماہ تک مولا علی کی خوراک لعاب مصطفیٰ رہی۔ اور یہی لعاب مصطفیٰ کی برکت دیکھنا چاہیں ہم آج کل، ہمارے ہاں بھی جب بچوں کی پیدائش ہوتے ہیں تو پھر گڈی دینے کے لیے، تحنیک کرنے کے لیے کسی امام مسجد، یہاں پہ البی پارک میں کوئی بچہ پیدا ہو تو قاری صاحب کے پاس لے آتا ہے، قاری صاحب ذرا اس کی گڈی دے دے، یا کوئی گھر کا بڑا موجود ہو، بزرگ ہو، اس کے ہاتھوں سے دی جاتی ہے، یا باپ خود دیا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس گڈی دینے والے کے گڈی دینے کے طفیل اس بچے کو بھی اس قدر عظمتوں کا مالک بنا دے، اس کے جیسا بنا دے گا، اس کے نقش قدم پہ عمل کرنے والا بنائے گا۔ تو جب گڈی دینے والا نبیوں کا سردار، تو جب گڈی دی نبیوں کے سردار نے تو علی کو اس نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اور یہی بات ہے کہ جب مولا علی نے اس لعاب کی تاثیر پائی، جس جنگ میں گئے، مین آف دا میچ کا ایوارڈ اگر کسی کو ملا تو وہ مولا علی کو ملا تھا۔ ہر جنگ میں جس قدر خدمات مولا علی کی تھیں اور جس قدر جنگ میں بہادری مولا علی کی تھی، وہ آپ کا اپنا ہی مقام۔ بدر میں بھی جو مقام مولا کا تھا وہ مولا علی کا مقام تھا۔ حنین میں، خندق میں، جہاں جہاں بھی گئے مولا علی کرم ہی کرتے گئے، اور جہاں پہ کفار آئے گاجر اور مولی کی طرح ان کو واصل جہنم کرتے گئے۔ یہی وجہ ہے جب آپ کا نام نامی بھی رکھا گیا تو حضرت ابو طالب جو آپ کے والد تھے وہ آپ کا نام کچھ اور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ جب نام رکھتے ہوئے آئے تو ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نے نام عطا فرمایا، اور حضور نے کہا کہ یہ نام مجھے اللہ نے فرمایا ہے، چونکہ حضور کی زبان تو اذن الہی سے بولتی ہے، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ مولا علی کا نام بھی رکھا ہے تو اللہ کی رضا سے رکھا گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی، آپ نے مولا علی کا جب ابو طالب آئے نا اور کہا کہ اے فاطمہ میں نے اس بچے کا نام سوچ لیا ہے، جو بھی نام سوچا کہ فلاں اس کا نام رکھا جائے گا، تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اے ابو طالب میں نے اس کا نام سوچ لیا اور وہی نام مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ کہا کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ بولیے کیا رکھا ہے؟ حیدریوں کی طرح بولیے ذرا، کیا رکھا ہے؟ حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر نام کی تاثیر کیا ہے آپ نے سن رکھا ہے، ذرا لطف لینے کے لیے نام ہی ایسا ہے جتنی دفعہ تذکرہ کرے زبان کی مٹھاس جاتی ہی نہیں۔ ہم روزے دار موجود ہیں تو روزے کی تاثیر اور روزے میں اس کا ولولہ زیادہ بڑھ جاتا ہے جب علی کا نام لیتے ہیں۔ تو حیدر شیروں کے بھی مختلف نام رکھے گئے، عربی لغت والوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، میں بس آپ کو گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا عربی میں جو لفظ شیر ہے بہت سے معنی میں مستعمل ہے،
یعنی غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، اور حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن کیفیات مختلف ہیں۔ کہا کیا؟ کہا جب شیر اپنی کچھار میں آرام فرما ہو اور اپنے پاؤں بچھا کے غفا میں موجود ہو، آنے جانے والے کو پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ غفا میں شیر ہے، تو اس وقت شیر کو غضنفر کہا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی کچھار سے باہر آئے اس شیر کو زرغام کہا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے شکار کی طرف ٹکٹکی باندھ کے نظر باندھ لے اس وقت اس شیر کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے شکار کی طرف دوڑ کے شکار کرنا چاہے اس شکار کو اس وقت اس شیر کو عباس کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے رکھ دے اس شیر کو حیدر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ حیدر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے مولا علی کا نام حیدر رکھا۔ جس بھی جنگ میں کفار میں سے کوئی سامنے آتا شیر کی طرح چیر پھاڑ کے رکھ دیتے تھے، اور اس کا اعتراف آپ نے خود کیا جب جنگ خیبر کا موقع آیا تو خیبر میں تمام صحابہ رات کو حضور نے کہہ دیا تھا کہ کل خیبر کا جھنڈا اس کو ملے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اللہ اور رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ کس کو دیا؟ سارے صحابہ رات کو آنکھیں منتظر ہیں، چشم انتظار، سننے کو بیتاب ہے کہ کل نام میرا لیا جائے گا، کل میرا نام لیا جائے گا، میرا نام لیا جائے گا، کیونکہ صحابہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں۔ صحابہ کا وتیرہ ہی یہ تھا۔ تو جب صحابہ نے یہ چاہا، صبح کا وقت آیا، سارے صحابہ دل میں متمنی ہے کہ حضور میرا نام لیں گے، اب حضور میرا لیں گے۔ حضور نے کہا این علی بن ابی طالب، کہا اے صحابہ علی کدھر ہے؟ کیا کہا؟ اے صحابہ، بولیے اے صحابہ علی کدھر ہے؟ مولا علی کو اس وقت آنکھوں کا آشوب چشم کا مرض لاحق تھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قرۃ عینی بک، یا رسول اللہ وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، یہ تو وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہی تو وہ در ہے جہاں پہ قتادہ کی آنکھ بھی جڑ جاتی ہے، جو کھارے پانیوں کو میٹھا بھی کر دیتا ہے۔ مولا علی آئے، آشوب چشم کا مرض تھا، حضور نے وہی لعاب جس سے آپ کو گڈی عطا فرمائی تھی وہی لعاب مولا علی کی آنکھوں میں لگایا۔ روایات میں موجود ہے، علی فرماتے ہیں لگتا یوں تھا کہ کبھی مجھے آنکھوں کا مرض لاحق ہوا ہی نہیں ہے۔ آنکھوں میں لگائے، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے علی آر یہ جھنڈا میں تجھے دیتا ہوں، خیبر کو اب تو فتح کر کے آئے۔ مولا علی گئے اور خیبر میں جا کے کفار و مشرکین سے مطالبہ جا کے مقابلہ کیا، اور پہلے تو ان سے مطالبہ یہ کیا نا کہ تم اسلام لے آؤ، کیونکہ مومن جو ہے نا کبھی بھی انتشار پسند نہیں ہوتا، کبھی بھی مومن لوگوں کو لڑانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بات نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج جو لوگ نو مولود محققین اور جو ملحدین میدان عمل میں کہتے ہیں نا اسلام تو ہر وقت جہاد کا درس دیتا ہے، وہ کہتا ہے کافر بیٹھا ہے جا کے مارا ہو جا کے، بالکل ایسا نہیں۔ اسلام سے زیادہ امن پسند دین ہی کوئی نہیں، محبت والا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ جو مبلغین اسلام ہیں وہ بھی آپ کو لڑاتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ کبھی بھی کسی کی بات سن کے فوراً اس پہ آپ فتویٰ صادر نہ کر دیا کریں۔ یہ بھی ہمیں روایات سے اور ان اہم شخصیات کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ تو کبھی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے جا کے اس کو مار دو، نہیں، بلکہ حدیث پاک میں موجود حضور نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو بلا وجہ قتل کر دیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہی حضور ہے، یہی فرما رہے ہیں۔ اور مولا علی کا بھی یہی کام تھا، گئے جا کے ان سے کہا کہ یار دیکھو میں تم سے جنگ کرنے کے لیے موڈ میں نہیں، ہاں تم اگر سے کوئی ہرجہ سرائی کرو گے تو جواب تو دیا جائے گا، لیکن اگر ابھی بھی تم اسلام لے آؤ اور ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تم میں سے کسی ایک بندے کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ہے علی۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تھی نا رحماء بینہم، اس کا مصداق یوں صحابہ ٹھہر گئے۔
اور اسی کا اگلا حصہ آگے نظر آئے گا۔ جب کہا نا کہ تم اسلام لے آؤ تو کہنے لگے علی ہم اسلام نہیں لانا چاہتے، مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کرو، اگر ڈر گئے ہو تو ابھی اعتراف کر لو۔ پھر علی نے کہا کہ اگر نہیں تو پھر قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ جب یہ ہاتھ میں اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ جب کفار تم پہ آ کے حملہ آور ہو جائیں اور آ کے کوئی ایسا ایکٹ کریں جس سے تمہیں نقصان پہنچے تو تم اس کا جواب دے سکتے ہو، تو یوں ہی کیا علی نے۔ جب نہیں مانے تو مولا علی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہوتے ہی مولا علی نے اپنی ذوالفقار نکالی۔ وہ ذوالفقار جب نکلتی تھی تو اس کی چمک سے اعداء کی فوج میں ولولہ پیدا ہو جاتا تھا، جس تلوار سے جو کٹ کے گر جاتا تو دو ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ مولا علی نے سب کفار و مشرکین کو اس سے گاجر اور مولی کی طرح وہاں سے پھینک دیا۔ ایک کافر سامنے آتا، اس کافر کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے۔ دوسرا سامنے آتا، وہ بھی چلا جاتا۔ جب سب نے یہ دیکھا کہ ساڑھے واسطہ روگ نہیں ہے گا، اب اپنے سردار کو بلایا جائے، گئے جا کے اپنے سردار جو اس وقت ان کا سب سے بڑا لیڈر قرار دیا جاتا تھا، جس کو بہت جنگجو اور بہادر سپہ سالار قرار دیا جاتا تھا، مرحب نامی اندر سے آیا اور گھوڑے پہ آ کے کہنے لگا علی تم جانتے ہو میں مرحب ہوں، شاہ کی یہ صلائی بطل مجرب، علی جانتے ہو میں مرحب ہوں، میرا اہل قریش پہ روب اور دبدبہ ہے، مجھ سے تو کوئی مقابلہ کرنے نہیں آتا، بڑے بڑے جنگجو، اور تم آئے ہو آج مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، سوچ لو آگے۔ اب میں اپنی بات کو پہلی بات سے جوڑتا ہوں، میں نے کہا تھا نا حیدر نام یاد ہے نا، حیدر نام رکھا۔ یہاں پہ مولا علی نے کہا، جب کہا نا مرحب نے، علی جانتا ہے میں مرحب ہوں اور میرا بڑا روب اور دبدبہ مشہور ہے۔ علی نے کہا اگر تو مرحب ہے نا تو سن لے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیتی غابات کریہ المنظرا، اے مرحب اگر تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ حیدر رکھا ہے، اور میں ایک کچھار کی شیر کی طرح خطرناک شیر ہوں۔ جب مرحب کو یہ کہا، مرحب آ کے حملہ کرنے لگا، علی نے تلوار نکالی اور آ کے مرحب کو سارے سر کی طرف سے تلوار آ کے نیچے گئی، مرحب دو ٹکڑے ہو گئے گر گیا۔ وہ جو دعوے دار تھا کہ علی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، علی نے ایک منٹ میں یا چند لمحات میں علی نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، جس کو علی مارے پھر وہ اٹھا نہیں کرتا۔ تو جب مرحب کو مولا علی نے دو ٹکڑے کر دیا، گئے اور جا کے وہ خیبر کا دروازہ جس کو کئی صحابہ نے پہلے مل کے لگایا تھا، کئی لوگوں نے مل کے لگایا تھا، اب جب اس کو فتح کرنے کی باری آئی، جب اس کو پہلے جب دروازہ گرانا تھا، علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کو ہلایا، خیبر کا دروازہ نیچے گر گیا۔ علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ مولا علی نے خیبر کو فتح کر لیا اور جھنڈا جا کے خیبر کے قلعے کے اوپر گاڑ دیا جا کے، اور یہ مسلمانوں کی عظیم جنگ، عظیم قلعہ جو خیبر کا تھا، علی نے تمام صحابہ کے درمیان میں علی نے فتح کر کے بتایا، جس کو مصطفیٰ کہہ دے کہ تو جتائے گا، کائنات میں کوئی اس کو ہرا سکتا ہی نہیں۔ علی نے خیبر کو یوں پھینکا، وہ ایک شاعر کا شعر کل پرسوں میری نظر سے گزرا، کہتا کہ یوں کسی نے آرام سے دریا میں کنکر پھینکا۔ آپ نے کبھی نہر میں چھوٹا سا پتھر پھینکا ہے ایسے کر کے؟ اس میں کتنی مشقت لگتی، بولیے؟ تو جب اس میں لگتی تو بولنے میں کتنی مشقت لگ رہی ہے آپ کو؟ جب میں بول رہا ہوں تو آپ ہی میرا ساتھ دیجیے، بتائیے کبھی دریا میں پانی میں کنکر پھینکا ہو تو اس سے کبھی کوئی مشقت، اس میں کوئی کبھی پاور اتنی لگی آپ کو؟ کہتا ہے اس نے آرام سے، شعر کی باریکی کو سمجھیے گا، توجہ رکھیں آپ، اس نے آرام سے
دریا میں کنکر پھینکا، اس نے آرام سے دریا میں کنکر پھینکا اور کہا یوں علی نے در خیبر پھینکا، اور کہا یوں علی نے، یعنی علی کے لیے وہ ایسا ہی تھا جیسے ایک کنکر پھینکا جاتا ہے۔ کیوں؟ لعاب کی گڑ دی جس نے دی ہے وہ نبیوں کا سردار بنایا گیا۔ تو حضرات گرامی، مولا علی کی شان و عظمت یہ ہے۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے جب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ادوار گزرے، حضور کا انتقال ہوا 11 ہجری، یعنی ظاہری وصال جسے ہم کہتے ہیں، وہ 11 بولی کون سی ہجری میں ہوا؟ 11 ہجری میں۔ 11 ہجری سے لے کے تقریباً 15 ہجری تک حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت رہی، اور 15 سے لے کے 25 تک حضرت عمر فاروق کی حکومت، 25 سے لے کے 35 تک حضرت عثمان غنی کی، اور 35 سے لے کے تقریباً 40 ہجری تک 6 مہینے اگلے سے نکال دے تو پچھلے 6 مہینے تک حکومت رہی مولا علی کی تقریباً 4.5 سال، اور اگلے 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تخت خلافت پہ براجمان ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی رضا سے اس خلافت کو آگے بڑھاتے ہوئے اہلیت سمجھی تو حضرت امیر معاویہ کو آپ نے وہ خلافت کا جو مسند تھی اور جو تخت تھا وہ آپ نے ان کے سپرد کر۔ اب جو 4.5 سال مولا علی کے گزرے، ابوبکر صدیق آپ نے بھی زکوٰۃ کے جو منکرین تھے ان سے جنگ کرتے ہوئے اپنے یہ سارا دور گزارا، اور جو حضرات اس وقت نئے نئے مسلمان تھے ابھی، تو ان پہ ابھی آپ نے جو اصول حضور دے کے گئے تھے ان کو مضبوط کرنے میں گزار دی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو تھے بڑے جلال والے، تو آپ سے کوئی جنگ کرنے آتا نہیں تھا، عام طور پہ ڈرتے تھے لوگ آپ سے۔ پھر عثمان غنی، آپ نرم مزاج آدمی تھے، آپ اگر کوئی آپ کی شخصیت پہ بات کرتا تو اس کو معاف کر دیتے، ہاں ناموس رسالت پہ معاف نہیں کرتے تھے، چاہے صحابی کا اپنا مزاج جیسا بھی نرم ہوتا یا گرم ہوتا، ناموس رسالت پہ تمام صحابہ یک جاتے۔ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں یہودیوں نے پلاننگ کی، ایک سازش کی، اور اس سازش کے نتیجے میں ایک بندہ ایسا تیار کیا جس کو عبداللہ بن سبا کہا جاتا تھا۔ کیا نام تھا بولیے؟ عبداللہ بن سبا، وہ ابن سبا کے نام سے معروف ہے۔ اس نے یہودیوں نے کہا کہ ہم علی اعلان تو جنگ کر نہیں سکتے، کریں گے تو مسلمان ہمیں مار دیں گے، تو اس نے عبداللہ بن ابن سبا جو تھا عثمان غنی کے دور میں، اس نے مسلمانوں جیسا لبادہ اوڑھ لیا، داڑھی رکھ لی، تہجد سے پہلے وہ مسجد میں آتا اور عشاء کے بعد نوافل پڑھ کے جاتا، روزے سارے رکھتا، نمازیں ادا کرتا، اور وجہ یہ تھی، اب دل میں یہ تھا کہ میں ان کے اندر رہ کے ان میں کوئی انتشار پھیلاؤں جس سے ان کے مابین لڑائی ہو جائے۔ یہ ایسے بندے ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ رہتے ساتھ ہیں لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ جناب آج میں لڑاواں گا۔ یہ تسی دیکھے ہونا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، مطلب میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے کئی جگہ دیکھا، قاری صاحب موجود ہیں، ہم کئی احباب ادھر آتے جاتے رہتے تو پتہ لگتا ہے، کئی لوگ اپنی سٹوری سناتے ہیں، تو بعض بندے ہوتی آج جناب آج دیکھو کوئی امام صاحب نے ایسی گل کرنا کہ امام صاحب نے جڑے بندے لاڑی پہن گئے، وہ بعض بندوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کام اس دور سے شروع ہو گیا تھا، ہم آج کے امام کے پیچھے پڑے ہیں، وہ اس وقت کے امام کے پیچھے پڑ گئے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور میں مسکنسیپشنز پھیلائیں، چہمے گوئیاں کی، اور ان کو تشویشناک کر کے تذبذب کا شکار کر دیا، غلط باتیں بتانا شروع کر دی، اور اس قدر آ کے پہنچا کہ عثمان غنی کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اسی عبداللہ بن ابن سبا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اپنی پہلے پوری فوج بنائی، جا کے مدینے سے دور چلا گیا اور جا کے صحاب کو اکٹھا کر کے مولا علی کے حق میں بٹھایا، درمیان دل میں یہ تھا کہ یہودیوں کا بدلہ لینا، اور جو سامنے اس نے لیبل لگایا تھا وہ یہ تھا کہ مولا علی کی محبت ہے میرے دل میں۔ اب مولا علی کے جتنے محبین تھے ان کو ساتھ لیا اور ان کو غلط گائیڈ کر کے وہ چلا گیا، عثمان غنی کو شہید کر دیا،
اور جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس چیز کا علم ہوا، آپ نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کو اسی وقت سامنے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ علی نے کہا تم میرے نام پہ مسلمانوں میں جھگڑا کرواتے تھے۔ وہ لوگوں کو کہنے لگ گیا تھا کہ علی تو خدا ہے، معاذ اللہ، اس کو خدا مانو۔ مولا علی نے کہا نہیں، علی بھی یہ جانتا ہے، تبھی تو کہا نا دو طرح کے گروہ جو ہوں گے افراط و تفرید کا شکار، وہ جہنم میں جائیں گے، جو علی کی شان کو حد سے گھٹا دیں گے یا حد سے بڑھا دیں گے۔ حد سے بڑھانے کا مقصد ان کو نبیوں سے بڑھا دیں گے یا اللہ تک پہنچا دیں گے، معاذ اللہ۔ اور ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، ہمیں عقیدت ملی ہے تو عقیدے کے مطابق ملی ہے۔ تو خیر میں اپنے اختتام کی طرف آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور میں تقریباً 40 ہجری میں 3 طرح کے افراد رونما ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم اسلام کی شکل بدل لیں۔ تینوں بندوں نے، ایک نے کہا کہ میں حضرت عمر بن العاص کو شہید کر دوں گا، ایک نے کہا کہ میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو شہید کر دوں گا، ایک نے کہا کہ میں حضرت علی کو شہید کر دوں۔ اب تینوں نے پلاننگ کی کہ تینوں میں سے کسی ایک کو شہید کرنا۔ پہلے دو ناکام ہو گئے، نہ حضرت عمر بن العاص کو شہید کر سکا، نہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر سکا۔ اب جو تیسرا تھا جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، اس نے یہ کہا کہ میں علی کو شہید کروں گا۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ اس کا یہ بنا کہ وہ جاتا تھا خارجیوں کی طرف اکثر، اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اب لڑکی نے محبت میں، اب ظاہر ہے جب ایسا کوئی پردہ سامنے آ جائے تو پھر ماں باپ کی تمیز بھول جاتی ہے، تو یہ تو پھر اسلام کی اور کفر کی تمیز تھی۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے لڑکی نے شرط رکھی، کہتے کہ میں تجھ سے اس شرط پہ شادی کروں گی، ایک تو مجھے 30,000 دینار دے گا حق مہر میں۔ اس نے کہا دے دوں گا۔ ایک شرط اور بتائی، اس نے کہا قبول ہے۔ تیسری شرط خطرناک بتائی کہ تو علی کو شہید کر دے گا۔ عبد الرحمن بن ملجم نے یہ توقع لعنت اپنے گلے میں سجایا اور کہا ہاں میں علی کو شہید کر دوں۔ اب عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اس نے ارادہ بنا لیا، پلاننگ کر لی سب نے، ایک خارجی کو اپنے ساتھ میں لایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ صبح اٹھتے اور الصلاۃ کی صدا دیتے ہوئے اپنے کوفے کی مسجد سے جاتے تھے۔ اب اس دن اللہ کی طرف سے آپ آرام فرما تھے، مؤذن آپ کو اٹھانے کے لیے آیا، ایک دفعہ صدا دی، مولا علی بیدار نہیں ہوئے، دوسری دفعہ دی پھر بیدار نہیں ہوئے، جب تیسری دفعہ دی تو مولا علی باہر آئے، اور باہر آتے ہی روایت میں موجود ہے حضرت امام حسن سے کہا کہ اے حسن بیٹا، آج اس خبر کی تصدیق ہو جائے گی جو مجھے مصطفیٰ نے دی تھی۔ کیا دی تھی؟ مصطفیٰ نے بتا دیا تھا اے علی تجھے شہید کر دیا جائے۔ مصطفیٰ پہلے پیش گوئی کر چکے تھے۔ جب حضرت مولا علی کو پتہ چلا، مولا علی چلے گئے۔ اب آپ اسی طرح الصلاۃ کی صدا بلند کرنے کے لیے نکل رہے تھے، وہ دونوں احباب رستے میں چھپ گئے۔ احباب تو نہیں تھے، دونوں افراد رستے میں چھپ گئے، اور مولا علی جب گئے تو 2 چمکتی ہوئی تلواریں نظر آ گئی۔ اب جو خارجی تھا وہ تو اپنی تلوار نکال نہیں سکا جو ساتھ اس نے ملایا تھا، لیکن یہ ابن ملجم جو تھا یہ آیا پیچھے سے آتے ہوئے اور آ کے مولا علی کی پشت پہ وار کر دی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ گر گئے، اور آواز جب آپ کو پتہ لگا، کیونکہ اس وقت اتنی پولوشن نہیں ہوتی تھی، ہلکی سی کوئی شور ہوتا تو پتہ لگ جاتا تھا، کچے مکان تھے تو سارے باہر آ گئے۔ مولا علی پہ قربان جائیں، اپنے قاتل کو بھی جو جامع شریف پلائے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا علی نے امام حسن سے کہا کہ اے حسن، جو وصیت کی 19 رمضان کو آپ کو ضرب لگی، 21 رمضان کو آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، اور کہا اے حسن میرا جو قاتل ہے اس سے بدلہ میں خود لے لوں گا، اس دنیا میں تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، میں اسے دنیا میں معاف کر دیتا۔ اگر وہ دنیا میں معافی کا طلبگار ہوا تو معافی مل سکتی ہے، نہ ہوا تو اللہ اس سے خود ہی بدلہ لے۔ یہ مولا علی تھے۔ حضرات گرامی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ بھی اس دار فانی سے چلے گئے، اور خلافت راشدہ جو تھی آخری 6 مہینے کی باقی رہی، اور وہ حضرت امام حسن کے سپرد ہوئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ اگلا واقعہ ہے، کس دن وقت ملا تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔
لیکن اب جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی نے اپنی زندگی گزاری اور شہادت نوش جو شہادت آپ کو عطا ہوئی، آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی زندگی کا بولیے مقصد کیا تھا؟ حضور نے واضح فرما دیا تھا، حضور نے واضح فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو توجہ رکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ اس قدر بلند و بالا شخصیت، آپ نے اپنی زندگی کا سبق کیا دیا؟ حضور نے فرمایا تھا القرآن مع علی والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا، یعنی قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں۔ تبھی تو علی نے کہا نا کہ اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کا کہا جائے، میں علی 70 اونٹوں پہ تفسیر لکھ کے لٹکا سکتا ہوں، پھر بھی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ علی کی شان ہے۔ اور آج اگر ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کی عظمت کو بیدار کرنا، ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا۔ اگر قرآن سے نہیں جڑے نا، ایسا نہ ہو قیامت کے دن علی ہم سے منہ موڑ، اگر علی نے منہ موڑ لیا تو مصطفیٰ کی نگاہ عنایت ہم پہ کیسے آئے گی؟ اور اگر مصطفیٰ کی نگاہ عنایت نہ ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین ہم پہ نظر عنایت اور ہم پہ اللہ رب العالمین بخشش اور مغفرت کیسے کھول سکتے؟ حضرات گرامی، قرآن کی عظمت کو بیدار کرنا ایک مومن کامل کا حق ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید، اس کی عظمت کے لیے صرف اتنا کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو حفظ کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، تو اللہ رب العالمین اس کو یہ اپنی طرف سے ایک ایوارڈ عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے وہ افراد جن پہ جہنم واجب ہو گئی اور جنت حرام ہو گئی، وہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ آپ بتائیے، مومن کامل کے لیے جنت سے بڑھ کے کوئی شے ہے؟ بولیے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو آفر کرائے، جناب میں آپ کو اربوں روپیہ دیتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں جہنم خریدنا پڑے گی، اور کوئی کہے میں آپ کو دے کچھ نہیں سکتا لیکن جنت دے سکتا ہوں، بتائیے کیا قبول کریں گے؟ جنت قبول کی جائے گی نا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ابھی سے نیت کریں ہم نے قرآن سے محبت کرنی، قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، اور اہل علم کے پاس بیٹھ کے جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ سمجھنی ہے، ورنہ وہ تو تھے آبا تمہارے، تم کیا، پہلے تو کر گئے کام، اب ہے ہمارے سروں پہ، ہمارے کندھوں پہ آیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن کی عظمت کو بیدار کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ اہل قرآن سے محبت کرنا، ہمیں قرآن والوں سے پیار کرنا ہوگا، کیونکہ علی بھی قرآن والا تھا۔ اور مولا علی نے فرمایا، کہا کہ تم اگر بہترین خیرات کرنا چاہتے ہو تو وہ خیرات ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ کے راستے میں خیرات کیسے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب تسی دیا نہیں کہہ رہے ہو شاہ صاحب، اے کیڑی اللہ دے راستے خیرات اسی مولوی صاحب کو دینے ہاں، کہ اللہ دے راستے تو کیویں خیرات ہو سکتی ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، یہ بھی حدیث ہم پہ واضح کر گئی، قرآن و حدیث ہر چیز ہم پہ کھول کے کیٹاگوریکلی شگاف انداز میں ہر چیز واضح کر گیا۔ حضور نے فرمایا اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کو ڈھونڈو، اللہ والوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، کون ہے؟ تو وہ ہم اہل القرآن اہل اللہ۔ اگر اہل اللہ کو، اللہ والوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو تلاش کر لو، تمہیں اگر اللہ کا ولی تلاش ملے گا تو ان میں سے ملے گا۔ اگر تم اللہ کا ولی دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی مسند ارشاد پہ اور اسی مسند مصلی پہ ملے گا۔ اللہ والا تلاش کرنا چاہتے ہو، آؤ قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس آ جاؤ۔ یہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو خود بھی محبت کر کے، تم سے محبت کر کے خود تو جنت میں جائیں گے، تم ان سے محبت کرو گے تمہیں بھی جنت میں لے جائیں گے۔
یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم عالم نہیں بن سکتے او متعلم بن جاؤ، نہیں بن سکتے، او مستمعن تو تم ان سے تعاون کرنے والے بنو، نہیں بن سکتے تو او محبن، آخری الفاظ کہا حضور نے، آخری لفظ کہا تو صرف ان سے محبت کرنے والے، کم از کم جس قدر ان سے تعاون کر سکتے ہو، جس قدر ان سے تم لگاؤ رکھ سکتے ہو وہ رکھو۔ حضور نے فرمایا اس کے سوا کچھ نہ بننا، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر ہلاکت سے بچنا ہے، اگر تم نے قیامت میں سرخرو ہونا ہے اور شرمندگی سے بچنا ہے تو آج ان اہل قرآن سے محبت کر۔ میں تمنا کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم قرآن سے محبت کریں۔ بولیے کریں گے محبت؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اہل قرآن سے بھی محبت ہوگی، اور وہ محبت کے عکاس ہیں۔ جو دلی محبت کر سکتا ہے وہ دلی محبت کرے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے بلا وجہ، یہ تو ویسے ایتھکس کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے کہ بلا وجہ آپ کسی بھی بندے کو چاہے جائے کہ آپ کا امام ہو یا آپ کو پڑھانے والا ہو یا قرآن پڑھانے والا ہو، اس پہ آپ اعتراض کریں۔ سب سے پہلے آپ کے سمجھ لیا کریں۔ اب حضرات گرامی، تمام گفتگو کا ماحصل آخری 2 منٹ میں پیش کروں کہ اگر ہم مولا علی کے صحیح ملنگ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم مولا علی کے چاہنے والے بننا چاہتے ہیں، یہ بات میں کوئی روایتی انداز میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی آپ یوں کہیے کہ میں پلانٹڈ طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یقین کیجیے آپ قرآن لے آئیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دوں گا، حدیث لے آئیں، حدیث پہ رکھ کے کہہ دوں گا۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں قرآن حدیث کا، اور یہ واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، بڑے ہی باشگاف انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مولا علی کے سچے ملنگ بننا چاہتے ہو، قرآن سے محبت کرنا چاہتے ہو، آج قرآن والوں کی خدمت کرو۔ آپ نے ماہ رمضان سارا گزارا، سارا گزر گیا، آپ بتائیے ابھی تک اتنی بڑی کسی نے آپ کی خدمت کی ہے جتنی آپ کے مسجد کے امام نے کی؟ بھئی قرآن سے بڑی کیا خدمت ہے؟ میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ ایک بندہ اربوں کی آپ لوگوں کو آفر کرے تو ہم ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن جنت کی آفر ٹھکرا نہیں سکتے۔ بھائی دیکھیں، آپ کا کام ہے اعتماد کرنا، آپ کا کام ہے تعاون کرنا، آگے اس کا دلی کیفیت کیا ہے یہ اس کا اور اللہ کو معلوم، لیکن آپ کو تعاون کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی نیت کی وجہ سے ضرور آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اسی اجر و ثواب کی بنا پہ آپ کے حفاظ کرام، آپ کے علماء کرام جنہوں نے اس ماہ رمضان مبارک میں 25 روزے گزر چکے ہیں، اور کل 27ویں رمضان ہوگا، کل ہی تکمیل قرآن ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو جو حضرت ادھر پڑھا رہے ہیں، جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے آ رہے ہیں، کہیں قیامت کے دن ہمیں سوال ہم سے نہ ہو جائے کہ تمہیں انہوں نے قرآن سنایا تھا، تم نے ان کو کیا دیا۔ تو آج میں نے اپنے جگر کی طرح اپنے اوپر جس طرح میں خرچ کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میں نے آج ان حفاظ کی خدمت کی۔ بولیے کریں گے انشاءاللہ؟ ہم مالی تعاون کریں گے، جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا کریں، جتنا ہم ہر درجے کا کر سکتے ہیں اتنا کریں گے۔ بولیے، اور اس پہ کر کے احسان نہیں جتلائیں گے بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ مولا اج انہاں دی خدمت کرن والا دیتا ہے، کل نو اے نہ ہوئے جدوں تسی قبر جاؤ تے جا کے حشر وچ پہنچو تے مولا میرے کو کوئی سوال ہو جاوے، میرے کو دین واسطے کچھ نہ ہو، آج دینے کے لیے ہے آپ کے پاس۔ آج حافظ صاحب کی خدمت کریں، قاری صاحب کی خدمت کریں، اپنے حفاظ کی خدمت کریں، ان کا لحاظ نہ رکھا، حضور فرماتے ہیں تم ہلاک کر دو۔ ہلاکت سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، تو آج ان کی خدمت کر لو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ خدمت، جس قدر ہو سکی کریں گے، جو جتنا مالی تعاون کر سکے اتنا کرے گا، اور دل سے کرے گا، یہ نہیں کہ پہ گئی ہے تو ہن کرنی پینی ہے، نہیں، دل سے کرے گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن سے محبت کرنے کی اور ان کی بارہا خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا علی کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔